ٹیبل ٹرن ہو گیا ہے. ٹھیک وہ ہے. ٹیبل جو ٹرن ہو گیا وہ یہ ہے کہ اب یہ فیصلے کا جو اختیار ہے یہ فارمر پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب کے پاس چلا گیا ہے. تو اب یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا. لہٰذا اب وہ بلوچستان والی بات جو ہے نا وہ یعنی اس کے امکانات بہت کم ہیں. اور جو بات ابھی آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں یہی اصل خبر ہے کہ فارمر پرائم منسٹر جو محمد نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ نگران پرائم منسٹر کون ہوگا. مجھے بڑی کلیئرٹی ہے کہ یہ جو ڈیسیژن ہے یہ میاں نواز شریف صاحب نے کرنا ہے. اور میرے اس میں جو کچھ نام ہیں میاں صاحب آپ کو پتا ہے وہ اپنے جو کارڈز ہیں نا وہ چھاتی کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں اور وہ اینڈ ٹائم پہ پتہ لگتا ہے کہ جناب کون آ گیا. تو ممکن ہے سرپرائز ہو اور ممکن ہے بالکل سرپرائز نہ ہو. الیکشن 3 مہینے بعد 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد نہیں دیکھیں حلقہ بندیاں ہونی ہیں اور پہلے مردم شماری نوٹیفائی ہونا ہے. سی سی اے کا اجلاس کل نہیں تو پرسوں ہو رہا ہے میرے خیال سے. تو ابھی حتمی ڈیٹ نہیں ہے لیکن پرسوں وہ سی سی اے کا اجلاس ہے یعنی 4 تاریخ کو 4-5 مطلب انہی دنوں میں ہونا ہے. اب اس کے بعد ٹائم بھی نہیں بچتا. تو اس کے بعد ڈی لیمیٹیشن جو ہے وہ منیمم 4 months ریکوائرڈ ہے. تو حلقہ بندیاں مکمل ہونے کے بعد ہی شیڈول اناؤنس ہو سکتا ہے نا. تو شیڈول اناؤنس کرنے کے لیے جو ایک پروسیجر ہوتا ہے الیکشن ایکٹ کے تحت وہ منیمم 54 days ریکوائرڈ ہیں. تو آپ میتھ کر لیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ 4-2-6 مہینے کہہ رہے ہیں آپ؟ میکسیمم 6 مہینے. مطلب وہی جو بات چل رہی تھی کہ اگلے سال مارچ میں الیکشن ہوں گے وہ مارچ تک الیکشن جائیں گے اور نگران سیٹ اپ جو وہ 6 فروری مہینے میں کے بھی لیے ہو سکتے ہیں. فروری میں بھی ہو سکتے ہیں. تو سیاسی پارٹیاں یہ افورڈ کر سکتی ہیں یہ جمہوری سیاسی پارٹیاں کہ 4-6 مہینے الیکشن لیٹ ہو جائیں؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں آپ کی آبادی بڑھ چکی ہے. 6 مہینے کے لیے بالکل ٹھیک ہے آپ کی آبادی بڑھ گئی تو یہ پچھلے 1.5 سال میں یہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی تھی نا 1.5 سال پہ اس پہ گورنمنٹ نے کام کیوں نہیں کیا؟ اب ریزائن کرنے کے بعد مردم شماری اور یہ سب کچھ 1.5 سال سے بیٹھے ہوئے یہ کام کیوں نہیں وقت پہ ختم کیا؟ نہیں وہ اس پہ اعتراضات آ گئے تھے نا. وہ کئی جگہوں پر مردم شماری درست ہوئی نہیں نا. اس مرتبہ ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود کئی علاقوں میں ایسے جو ہے نا پاپولیشن بہت ڈینس شو کر دی تھی. کئی علاقوں میں انہوں نے پاپولیشن بہت کم شو کر دی تھی جو کہ آلریڈی بڑے جو ہے کراؤڈڈ ایریاز تھے. تو اس کو دیکھنا ہے. سر میں جہاں رہتا ہوں میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میرے گھر کے پاس کم از کم جو ہے وہ 8-9 سوسائٹیز ہیں نہیں بنی ہوئی ہیں جو کہ فل ہو چکی ہیں. اب وہاں پر جو حلقہ ہے وہ حلقہ کا جو ووٹر ہے وہ بڑھے گا. جب وہ بڑھے گا تو آپ ایم این اے کی جو سیٹ ہے اس کی ایک سرٹن نمبر آف ووٹس ہو سکتی ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک حلقے کے اندر جو ہے اگر سپوزٹلی وہ 5 لاکھ کا نمائندہ ہے تو آپ وہاں پر جو ہے 9 لاکھ کر دیں آبادی. اس طرح نہیں ہو سکتا. پھر آپ کو سیٹ بڑھانی پڑتی ہے نا. تو بیسیکلی اب جو آپ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر نہیں سکتے. قومی اسمبلی کی نشستیں بڑھیں گی نہیں. قومی اسمبلی کی نشستیں وہی رہیں گی لیکن سپوزٹلی ایک ضلع کی سیٹیں بڑھ جائیں گی دوسرے ضلع کی سیٹیں کم ہو جائیں گی. آپ بات فالو کر رہے ہیں؟ جی ایک ضلع کی سیٹیں بڑھ جائیں گی زیادہ ہو جائیں ایک گی ضلع دوسرے کی کی کم ہو سیٹیں جائیں کم ہو جائیں گی. تو اس مرتبہ جو آبادی بڑی ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ شاید بلوچستان کی کچھ نشستیں اس میں اضافہ بنتا ہے لیکن وہ بھی شاید ممکن نہیں ہو پائے گا کیونکہ آپ صوبے کی جتنا جو شیئر ہے اس کو وہ پورا شیئر ملے گا لیکن اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ مختلف ضلعوں میں سیٹیں چینج ہوں گی. فار ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو کہ لاہور کی 15 ہیں سیٹیں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں. تو اگر اس طرح ہو سکتا ہے کہ 7 جو کوئی اور جو ہے نزدیک والے ضلع سے لوگوں نے نقل مکانی کر کے لاہور آ گئے ہیں تو اس ضلع کی شاید ایک نشست کم ہو جائے. اس طرح ہوتا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. اس طرح جہاں چیزیں پہ ہوتی ہیں. آبادی تو بڑھی ہے وہاں پہ سیٹیں بڑھ جائیں گی اور جہاں پہ کم ہوئی ہے وہاں پہ کم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں ایک دو سوال ہیں. سب نے اپنی اپنی کوئی نہ کوئی سمت جو ہے نا وہ تعین کر لی ہے. اب ہمیں ٹویٹر پر پھر فواد چوہدری صاحب جو ہے وہ مختلف قسم کی کرتے ہوئے چیزیں نظر آ رہے ہیں. یہ فواد صاحب کی ابھی کوئی مطلب کہ کوئی کسی جگہ پہ کوئی سیٹنگ ہوئی نہیں ہے مطلب یہ دوبارہ پھر ہلکی پھلکی سی نوک جھوک میں لگے ہوئے ہیں آج کل آپ کے یار وہ بیچارہ کیا کرے آپ مجھے بتائیں. وہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں وہ ہے نہیں. اچھا نہیں اس وہ کو کوئی سب لے نہیں رہا ہے کوئی جانے کی نہیں کر رہا کیا مطلب کیا کہاں اٹکا ہوا ہے بیچارہ مطلب اگر آپ اس کو بیچارہ چلے تو کہیں وہ گئے ہیں نا استحکام پاکستان پارٹی میں. لیکن وہ استحکام پاکستان پارٹی میں آپ کو یاد نہیں وہ جو بیٹھے ہوئے تھے جی بالکل منہ چھپا کر. تو
دیکھیں استحکام پاکستان پارٹی میں وہ شامل ہو چکے ہیں لیکن ایکٹیو نہیں ہیں. اب وہ ایکٹیو کیوں نہیں ہے یہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کا ووٹر نہیں ہے. ان کا میٹر پیسے ڈالنے سے نہیں چلتا, سنا ہے کہ وہ مطلب کہ کچھ سسٹم کا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ ان کا میٹر چلتا ہی تب ہے. وہ حامد خان صاحب ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہے ہیں, وہ کہتے تھے ٹاؤٹ ہیں یہ, لیکن بات یہ ہے کہ میں اس چیز کا گواہ نہ ہوں, جس چیز کا گواہ نہ ہوں میں اس پر الزام نہیں لگاتا. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کچھ کیا یا نہیں کیا, لیکن یہ ہے کہ سیاست میں انہوں نے ہر ایک کو جو ہے وہ دھویا ہے, اور یعنی انہوں نے ان کا رویہ اچھا نہیں تھا لوگوں کے ساتھ. سیاستدان کو بڑا فلیکسیبل ہونا ہوتا ہے, وہ بڑا میٹھا ہوتا ہے زبان کا. سیاستدان کامیاب بھی وہ ہوتا ہے جو زبان کا بہت میٹھا ہو. تو صاحب کے بارے میں یہ جو انقلاب کا انہوں نے اس دفعہ ذمہ اٹھایا ہے, کامیاب ہوں گے زرعی انقلاب, کیونکہ کافی زیادہ اس پہ وہ میں آپ کو بتاؤں میں نے وہ تقریباً 3 میٹنگز اٹینڈ کی ہیں. ایگریکلچر والی بھی اٹینڈ کی ہے, اور یہ منرلز والی بھی اٹینڈ کی ہے, اور آئی ٹی والی بھی اٹینڈ کی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو منرلز ہیں آپ کے مائنز اینڈ منرلز میں آپ کا جو آپ کے پاس ریزروز پڑے ہوئے ہیں, وہ جو پوٹینشیل ہے آپ کا 6 ٹریلین US ڈالرز کا ہے. 6 ٹریلین ڈالر. دیکھیں یہ بات سارا نہ بھی ہو, اگر جو سائنٹیفک سرویز ان کو بتا رہے ہیں, جو ان کے پاس رپورٹس ہیں جس کے اوپر وہ کر رہے ہیں, اگر آپ کا کاپر ہے یا آئرن ہے یا جو بھی چیزیں ہیں, تو اگر آپ کی اس کا 3 ٹریلین بھی ہے, 2 ٹریلین بھی ہے, 1 ٹریلین بھی ہے, تو بھائی آپ یو آر سٹنگ آن اٹ. تو آپ ایٹ لیسٹ اس کو جو ہے وہ ایکسپلور کریں, وہ نکالیں اور وہ بیچیں, اور بیچ کر اپنے لوگوں کی جو ہے زندگی بہتر کریں, اپنے اوپر سے کم یہ قرض ہوتا رہے نا. پھر دوسرا آپ کا جو آئی ٹی پوٹینشیل ہے, وہ تو ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. آئی ٹی میں تو ہمیں جو ہے ہمارے لوگ بہت جو ہے انٹیلیجنٹ ہے, ٹیلنٹڈ ہیں. ہم نے تو اپنی آئی ٹی سیکٹر کو اس طرح ٹیپ ہی نہیں کیا اس سیکٹر کو. تو اس میں آپ تقریباً 10 سے 15 ارب ڈالر جو ہے وہ ٹرن اوور آپ کا ہوگا جو ہے وہ 1 سال کا. تو 15 ارب ڈالر تک آپ پہنچ جائیں گے تو وہ بھی کافی ہے. اور ایگریکلچر والی چیز تو بھائی بات بڑی سمپل ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں جو آپ کی جگہیں اس ٹائم بنجر پڑی ہوئی ہے, زمین جو بھی کلٹیویٹ نہیں ہو رہی, کاشت نہیں ہو رہی, اس زمین کے اوپر جو فورن انویسٹرز آئیں گے, سعودیز, UAE والے, وہ آ کر اس کو آباد کریں گے, اس سے فصل اگائیں گے, اپنی فوڈ سیکیورٹی انشور کریں گے, اور پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی انشور کریں گے. یعنی لاسٹ ایئر ہم نے 7 بلین US ڈالر بینگ ایون کے زرعی ملک ہونے کے باوجود آپ نے 7 ارب ڈالر اپنا خرچ کیا باہر سے کھانے کی پینے کی اجناس منگوائیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ کا 2-3 سال میں جو یہ پلان ہے, 2-3 سال میں آپ نہ صرف یہ جو 6-7 ارب ڈالر آپ سالانہ خرچ کرتے ہیں یہ بل آپ کا بچے گا, بلکہ آپ 6-7 ارب ڈالر اضافی اپنی پاکٹ میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے, اور بچائیں گے بھی اور اپنی پاکٹ میں بھی ڈالیں گے, پاکٹ میں ڈالیں گے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ 14 ارب ڈالر جو ہے آپ کی پروفٹ ہو رہا ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو. اور سیکنڈ کہ جو آپ کی چلو معدنیات تو منرلز وغیرہ نکال کر تانبا نکل گیا, لوہا نکل گیا, ایکس وائی چیزیں نکل گئی, وہ بک گئی. ٹھیک ہے, وہ ایک تو الگ چیز ہے, جاب کریشن ہوئی, جیسی بھی زمین کا تو کچھ نہیں بکنا نہیں جی, زمین تو وہیں پر ہی ہے. سعودیز بھی اگر آ کے وہاں پر کلٹیویٹ کریں گے تو پاکستان کی زمین ہے, اس کو اور زرخیز کریں گے, وہاں پر ہائیبریڈ جو ہے وہ سیڈز آپ نے لگانے ہیں, وہ جو طریقے ہیں, مطلب یہ بہت زبردست آئیڈیا ہے. اور اس میں جو فورن انویسٹرز کو انسینٹیو کیا ہے کہ جو انویسٹر آئے گا اس کو ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ دیا جائے گا, اور اس کو 1 ونڈو آپریشن ملے گا. یعنی آپ نے مرکز کی NOCs چاہیے, صوبے کے NOCs چاہیے, ڈسٹرکٹ کے NOCs چاہیے, وہ آپ کو جو باڈی بنی ہے وہ انشور کرے گی, ریپڈ ایکسس ہوگا. یعنی جن کاموں کے لیے آپ کے 6 ماہ ضائع ہو جاتے ہیں وہ شاید میرے خیال سے 3 دن میں کام ہو جائے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جی. میں اس میں تو کوئی شک نہیں. اور یہ جو کنونشن سینٹر میں نا آرمی چیف کا خطاب تھا, آپ یقین کریں میں نے زندگی میں کبھی کسی کا اتنا جاندار خطاب نہیں دیکھا. جو حافظ سید عاصم منیر صاحب جو چیف آرمی سٹاف ہیں, جو انہوں نے خطاب کیا, کیونکہ وہ سارا قرآن پاک سے تھا. وہ خطاب ان کا انگریزی والے خطاب کی بات نہیں کر رہے, جو انہوں نے اردو میں اپنے جو وہاں پر آڈینس موجود تھی ان سے خطاب کیا. آپ یقین کریں
کہ وہ خطاب سننے کے بعد میں نے بھی مطلب لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے، اور میں نے بھی کہا کہ یار واٹ اے اسپیکر ہی از. انہوں نے ساتھ اپنے خطاب میں یہ بھی کہا میں مولوی نہیں ہوں، میں ملا مولوی نہیں ہوں، لیکن یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہماری گائیڈنس کے لیے ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں اور یہ ہماری سمت ہے، ہمیں اس سمت میں چلنا چاہیے. دس واٹ ہی ہیڈ سیڈ. تو بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اللہ کی کتاب کی حوالے دے کر نہ صرف عربی بلکہ ٹرانسلیشن بھی وہ ساتھ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اور مینس کے ایون کہ سلیم صافی صاحب بھی جب باہر نکلے تو انہوں نے کہا یار واٹ ایڈریس، کیا خطاب تھا، کیا خطاب تھا سیریسلی. بالکل لیکن ٹھیک وہ کہہ رہے ہیں آپ براڈ کاسٹ نے. نہیں کیا اس پی آر نے. ہاں یہ آپ نے بتایا تھا. یہ وہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں میڈیا سے نہیں کرنا چاہتا یا چیزیں باہر نہیں کرنا چاہتا. نہیں میڈیا سے نہیں، وہ تو انٹریکشن کی بات تھی نا. لیکن انہوں نے یہ جو خطاب تو ویڈیو بنی تھی اس کی، لیکن وہ آئی ایس پی آر نے ریلیز نہیں کیا. لیکن اگر اتنی اچھی تقریر ہے، اتنی اچھی ہے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے جی. لوگوں کو سننا چاہیے، لوگوں کو دیکھیں. اگر آپ اتنے اس امپریس ہیں سلیم صافی صاحب. ایک دفعہ وہ خطاب سنیں کوئی. آئی وش. کیا خطاب تھا.